الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ سامعین محترم، آج مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی شان میں کچھ حدیث میں آپ کی زیر سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث پاک جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انت سید یا علی انت سید۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی آپ سردار ہیں، انت سید فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اے علی آپ سردار ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ان الفاظ کے اوپر غور کریں۔ اے نبی آپ سردار، اے علی آپ سردار ہیں، سردار سید ہیں، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ مالک ہیں، فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ پھر ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي۔ اے علی جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اے علی جس نے آپ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ پھر ارشاد فرمایا، وَحَبِيبِي حبیب اللہ، اور میرا حبیب اللہ کا حبیب ہے۔ مجھ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ میرا محبوب اور محب اللہ کا محب اور محبوب ہے۔ پھر شاہ فرمایا، وَعَدُوُّكَ عَدُوِّي وَعَدُوُّ اللَّهِ، اور میرا اے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا دشمن میرا بھی دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ پھر شاہ فرمایا، وَالْوَيْلُ مَنْ أَبْغَضَ مِنْ بَعْدِي۔ اے علی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے گا، میرے بعد تجھ سے بغض رکھے گا۔ تو سامعین و ناظرین، یہاں پر قابل غور بات یہ ہے، میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خطاب فرما رہے تھے تو سامنے بیٹھنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے جتنے بھی ہم نوا تھے، جتنے بھی اس دور میں صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، وہ موجود ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اے ابو بکر تیرا سردار علی ہے، اے عمر تیرا سردار علی ہے، اے عثمان تیرا سردار علی ہے، اے زبیر، اے طلحہ، اے فلاں، جتنے بھی صحابہ کرام موجود ہیں سب صحابہ کو حکم ہو رہا ہے کہ اے میرے صحابہ یہ سردار ہیں، اے علی تو ان کا سردار ہے۔ تو سامعین، فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ سردار کا مقام کیا ہے اور غلاموں کا مقام کیا ہے۔ غلام اور سردار کا کبھی کمپیریزن نہیں ہو سکتا، موازنہ نہیں ہو سکتا۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے مقام میں کمی کرنے والوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اوپر غور کرو۔ عبداللہ بن عباس وہ صحابی رسول ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، رئیس المفسرین ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، اے علی انت سید فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کو اپنا آقا مولا سردار ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور علی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں اے علی جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو میرا حبیب ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، اور خرابی اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو میرے بعد تجھ سے بغض رکھے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل رجال العالمین ھذا علی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل رجال العالمین، تمام عوالم کے مردوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا ھذا علی، یہ علی ہے۔ وافضل نساء العالمین ونساء الاولین والآخرین فاطمہ۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں تمام عوالم کی، جملہ عوالم کی عورتوں میں سب سے بہترین عورت، سب سے افضل عورت، سب سے زیادہ مقام رکھنے والی عورت نساء الاولین والآخرین، اگلوں اور پچھلوں، یعنی آج سے پہلے آدم علیہ السلام تک اور قیامت تک جتنی بھی خواتین پیدا ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، تمام نساء العالمین، نساء الاولین والآخرین، تمام اگلوں اور پچھلوں کی عورتوں میں سے سب سے افضل اور بہترین عورت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ سامعین، خدا را ان فرقوں میں نہ بٹے، اہل بیت سے دوری نہ اختیار کریں۔ کل قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ یا رسول اللہ ہم کلمہ آپ کا پڑھتے تھے لیکن آپ کی باتوں میں عمل نہیں کرتے تھے، جس اہل بیت کو آپ نے مقدم رکھا ہم نے انہیں مؤخر کر دیا۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے سامعین، یہ کوئی مولویوں کی باتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی پیر کی یا مولوی کی یا فقیر کی بات نہیں ہے۔ برائے مہربانی یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں افضل رجال العالمین، تمام عالموں کے مردوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ھذا علی شن، یہ جو علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام نظر آ رہے ہیں۔ اور عورتوں میں یہ میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِي بْنِ أَبِي طالب لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر سارے لوگ تیری محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ تیری محبت کی وجہ سے اگر سارے لوگ تیری محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ جہنم کو تخلیق ہی نہ فرماتا۔ اور آپ کے بیٹے، یہ ابھی روایت جو میں نے بیان کی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور آپ کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ روایت کرتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر رجالکم علی بن ابی طالب، تم مردوں میں سب سے بہترین مرد، سب سے افضل مرد، سب سے بہتر مرد علی ابن ابی طالب ہے۔ وخیر شبابکم، اور تم جوانوں میں سے سب سے بہترین جوان الحسن والحسین، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام ہیں۔ وخیر نسائکم فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تم عورتوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو خاتون ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من احبک یا علی، اے علی جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، کان مع النبیین فی درجتہم یوم القیامۃ، وہ قیامت والے دن نبیوں کے مقام پر کھڑا ہوگا، نبیوں کی صف میں ہوگا۔ پھر شاہ فرمایا فمن مات ببغضک، اور جو آپ کے بغض میں مر گیا، فلا یبالی ماتا یہودیجن او نصرانیجن، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا علی جو آپ کے بغض میں مرا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی محبت انسان کو نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کی محبت کل قیامت والے دن ممتاز کرے گی انسان کو، نبیوں جہاں پر نبی کھڑے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام کے مقام پر وہ شخص کو کھڑا کر دیا جائے گا جو علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کا جو بغض ہے، آپ کی جو عداوت ہے، آپ سے جو حسد ہے، مولا علی شیر خدا علیہ السلام کی دشمنی انسان کو اتنا گرا دے گی، اتنا گرا دے گی کہ وہ مرے گا تو ہو سکتا ہے وہ یہودی ہو کر مرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یہ حضور فرما رہے ہیں کہ فلا یبالی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ماتا یہودی جن او نصرانی جن، کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایات کو پیش کیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی پیش کیا، آپ کے بیٹے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بھی پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کے ساتھ سچی پکی محبت و مودت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔